بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 15 اگست یوم آزادی ہند ہے۔ ہم آزادی کے بعد 75 سال کا سفر طے کر چکے ہیں۔ ہندوستان کو انگریزی سامراج سے آزاد کرانے میں ہمارے اسلاف نے بہت قربانیاں دی ہیں۔ انہی مجاہدین آزادی کو یاد کرنے اور انہیں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہ قومی دن 15 اگست یوم آزادی منایا جاتا ہے، اور ملک کی ہر قوم اپنے اپنے انداز میں اپنے اپنے طور پر نت نئے پروگرام پیش کرتی ہے، اور کرنا بھی چاہیے۔ لیکن مجاہدین آزادی کو صحیح معنوں میں خراج عقیدت پیش کرنے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے مجاہدین آزادی کے خوابوں کو تعبیر کرنے کی پوری کوشش کریں۔ ان کا جو مقصد تھا اور جس مقصد کے لیے ہندو مسلم اتحاد انہوں نے برپا کیا تھا، اور جس مقصد کے لیے انہوں نے ہندو مسلم اتحاد کا پلیٹ فارم سجایا تھا، ہم اس کو آج بکھرتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ آج وہ بکھرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ہندو مسلم اتحاد کے تانے بانے آج منتشر ہو رہے ہیں۔ اولاً تو ہم آزادی کی تاریخ کو بیان کرنے میں ہی بہت سی مسلمانوں کی قربانیوں کو نظر انداز کر جاتے ہیں، اور اپنے جیال نون اور مسلمانوں کی قربانیوں کو فراموش کر کے تاریخ آزادی کے بالکل آخری دور میں چند نام صرف ہم لیتے ہیں، جبکہ آزادی کی تاریخ کب سے شروع ہوتی ہے۔ اگر آپ تاریخ کو پڑھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ انگریز نے جب سے ایسٹ انڈیا کمپنی قائم کی تھی، اس کے بعد ہی سے انگریز کو اس ملک سے ملک بدر کرنے کی مسلمانوں نے کوششیں شروع کر دی تھیں۔ سب سے پہلے پنجہ آزمائی سن 1757 میں، یعنی جو ہے 1857 کی غدر سے 100 سال پہلے 1757 میں بنگال کے نواب سراج الدولہ انہوں نے پلاسی کے میدان میں اپنی فوجوں کے ساتھ انہوں نے لڑائی لڑی۔ بالآخر وہ اپنوں ہی کی سازشوں کی وجہ سے شہید کر دیے گئے۔ اس کے بعد 1799 میں ہندوستان کا وہ بہادر لیڈر جنرل سلطان ٹیپو شہید نے انگریز سے پنگا لیا، اور بالآخر یہ کہتے ہوئے جامِ شہادت نوش فرما لیا کہ شیر کی ایک لمحے کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ سن 1800 میں انگریز دہلی تک جب قبضہ جمانے میں کامیاب ہو گئے، تو اس کے بعد پھر شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستان کے مسلمانوں کو فتوی جہاد کے ذریعے سے بیدار کیا، اور اس طرح جو ہے آزادی کے بغل انگریز کے خلاف لڑائی کی شروعات عام ہونے لگی۔ اور پھر 1818 میں سید احمد شہید بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مستقل قافلہ تشکیل دیا، اور تقریباً 50 افراد پر مشتمل وہ قافلہ ملک و ملت کی حفاظت کے لیے گوشے گوشوں میں پھیلنے لگ گیا۔ یہ شروع کی جو تاریخیں ہیں، یہ ہم بالکل اس کا تذکرہ نہیں کرتے۔ اسی طریقے سے پھر 1857 کے بعد کے جو حالات میں جن اکابر، جن بزرگان دین نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا رحمۃ اللہ کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طریقے سے مولانا عبدالباری فرنگی محلی، مفتی عنایت اللہ کاکوری، سید اسماعیل شہید اور شیخ الہند وغیرہ، ان سب کا تو بڑا کردار رہا ہے۔ سن 1857 میں جو مسلمانوں کا زبردست جانی مالی نقصان ہوا تھا، اور اس کے بعد پھر دردمند علماء دیوبند نے سن 1866 میں دیوبند کی بنیاد دارالعلوم کی اس لیے رکھی تھی کہ اسلامی تحفظات کے ساتھ انگریزوں سے دفاع کیا جائے گا، اور انگریزوں کے خلاف یہاں ملک کو آزاد کرانے کی کوششیں کی جائیں گی۔ اسی کے ساتھ مختلف تحریکات وجود میں آئیں، جمعیت العلماء وجود میں آئی، اور تحریک ریشمی رومال مستقل تحریک شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے چلائی، جمعیت الانصار کا قیام وجود میں آیا، اور بہت سی تحریک خلافت ہے، سول نافرمانی ہے، تحریک نمک سازی ہے، اور اس کے بعد پھر ہندو مسلم اتحاد کے ذریعے سے اس آزادی کو 1947 میں اس ملک کے باشندوں نے اس کو حاصل کیا ہے۔ وہ تاریخ جو ہے لمبی تاریخ ہے۔ ہم اس وقت آپ کے سامنے پوری تاریخ جو ہے سنانے نہیں بیٹھے ہیں۔ ہمیں یہ سنانا مقصد تھا کہ ایک تو ہم
اپنی تاریخ فراموش کرتے جا رہے ہیں۔ جو ہماری نئی نسل آ رہی ہے 50-60 سال کے بعد، جو لوگ اب تاریخ سنتے سنا رہے ہیں، ہمارے اسکول کے نصابوں سے بھی ہماری آزادی کی تاریخ کو ادھورا پڑھایا جا رہا ہے۔ اس میں مسلمانوں کے ناموں کو حذف کیا جا رہا ہے، اور مسلمانوں کے کارنامے جو 150 سال تک تنہا مسلمانوں نے انگریزوں سے پنگا لیا تھا اور جنگ لڑی تھی، اس کو بالکل ختم کر دیا جا رہا ہے۔ چند نام ایک آدھ صرف لے لیے جاتے ہیں، شیخ الہند ابوالکلام آزاد اور شہید اشفاق اللہ خان، اس کے علاوہ معلوم ہوتا ہے کہ باقی مسلمانوں کا کوئی یہاں پر رول نہیں ہے، کوئی کردار نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی زیادتی ہو رہی ہے۔ اس کے بعد پھر اب جو مسلمانوں کے ساتھ، اور مسلمانوں کے ساتھ ہی نہیں، دلتوں کے ساتھ، چھوٹی ذاتوں والوں کے ساتھ، مختلف اقلیتوں کے ساتھ جو ان کے ساتھ سوتیلا برتاؤ کیا جا رہا ہے، اور جو ان کے ساتھ ناروا سلوک کیا جا رہا ہے، ظالمانہ ان کے ساتھ واقعات پیش آ رہے ہیں۔ ہمارے آبا و اجداد نے جو ہے آزادی جس مقصد کے لیے حاصل کی تھی، اس پہ پانی پھرتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور آج پھر ضرورت ہے کہ ہم ملک کو پھر سے آزادی دلائیں، فرقہ واریت سے، تعصب سے، تنگ نظری سے، اور ہر طرح کی جو ہے ناہمواری سے اور ہر طرح کے ظلم سے پھر ہم آزادی دلائیں۔ ہم سب کو یہ مہم چلانے کی ضرورت ہے کہ آزادی کے ثمرات میں ملک کے ہر باشندے کا حصہ ہے، ہر قوم کا حصہ ہے، ہر ہندوستانی کی یہ خواہش ہے کہ یہ ملک حقیقی معنوں میں آزاد رہے، اور ہر ایک کو آزادی نصیب ہو، مذہبی آزادی ہو، رہنے سہنے کی آزادی ہو، ان کے پرسنل لا کی آزادی ہو، ان کے اپنے اداروں کے چلانے کی آزادی ہو، ان کے اپنے مذہبی جو ہے مساجد کی، مدارس کی، سب چیزوں کی آزادی ہو۔ چند متعصب اور چند فرقہ پرست عناصر جو مٹھیوں بھر ملک کے اندر ہیں، وہ پھر سے ملک کو یرغمال بنا کر کے وہ ہماری آزادی کو چھین نہ لے۔ آج جب ہر طرف فرقہ پرست کا ننگا ناچ آئے دن سننے کو ملتا ہے، ہمارا ملک وطن بدنام ہوتا ہے۔ یقیناً ہم یہ فرقہ پرست عناصر شاید وہ اقلیتوں کو صرف نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، وہ کسی ایک مذہب کو ٹھیس پہنچانا چاہتے ہیں، لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ اس سے ہمارے وطن کو نقصان ہو رہا ہے، ہمارے وطن کو ٹھیس پہنچ رہی ہے۔ جب ساری دنیا کے اندر ہماری یہ ویڈیو وائرل ہوتی ہیں، جب یہ واقعات سنے جاتے ہیں، جب یہ فرقہ پرست عناصر کی یہ شرارتیں سامنے آتی ہیں، تو ہمارا سر شرم سے، ہندوستان کا سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ ہندوستانیوں کی سبکی ہوتی ہے، ہندوستانیوں کی بدنامی ہوتی ہے۔ وہ کسی فرقے کا نقصان نہیں ہوتا، بلکہ ہندوستان کا نقصان ہوتا ہے۔ وہ کسی کی ملکیت کا نقصان نہیں ہوتا، وہ ہندوستان کی ملکیت کا نقصان ہوتا ہے۔ یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم ہندوستان کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں، ہندوستان کی عزت کو داؤں پہ لگا رہے ہیں۔ اس لیے یہ آج آزادی کے پیغام کے موقع پر ہمیں ایک تو اپنے اکابر کو بلا تفریق کے، جن لوگوں نے بھی ہماری جنگ آزادی میں حصہ لیا، سب کی قربانیوں کو یاد کریں، سب کو خراج عقیدت پیش کریں، اور ساتھ ہی اس آزادی میں جو قدغن لگا رہے ہیں لوگ، اس آزادی کو جو چھین کر اس ملک کو چند فرقہ پرست عناصروں کی مٹھیوں میں دے دینا چاہتے ہیں، قبضہ جمانا چاہتے ہیں، ملک کو یرغمال بنانا چاہتے ہیں، ایسے تنگ نظر لوگوں سے بھی ملک کو آزاد کرنے کی فکر کریں اور آزادی کو باقی رکھنے کی کوشش کریں۔ ہم اپنے وطن سے محبت رکھتے ہیں، ہر محبت پر وطن عزیز کو ہم قربان ہر تمام تر قربانیاں دینے کو پھر سے تیار ہیں، اور ہمیں اس کے لیے تیار بھی رہنا چاہیے، اور یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے علامہ اقبال نے بہت پہلے ہمارے ہندوستان کی محبت کے لیے جو شعر کہا تھا، سب سے اچھا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبل ہیں اس کی، یہ گلستہ ہمارا۔ تو یہ ہندوستان ہمارا سب سے اچھا بنا رہے، اور اس کی عزت باقی رہے، اس کا یہ جو گنگا جمنی تہذیب باقی رہے، ہندو مسلم اتحاد باقی رہے۔ اس کے لیے ہمیں تن من دھن کی بازی لگا کر اس کے لیے پھر سے کوشش کرنی چاہیے۔ سبق پڑھ پھر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، سبق پڑھ پھر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، کام لیا جائے گا تجھ سے دنیا کی امامت کا۔ اسی کے ساتھ ہم اپنی اس پیغام کو اور اس 15 اگست کے تعلق سے گفتگو کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے اس ملک کو اور اس ملک کے تمام رہنے والوں کو سلامت رکھے، آپس میں محبتیں، یکجانگی، یکجہتی کی فضا کو اللہ تعالی ہموار کرے، اور جو اس ملک پر جو تنگ نظر، تعصب، فرقہ پرست عناصر جو اس ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اللہ اس ملک کی ان سے حفاظت فرمائے۔